السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کہ انسان دنیا میں آتا ہے مختلف قسم کی آزمائش سے مبتلا ہوتا ہے، مختلف قسم کے فتنے، مختلف طرح کی گمراہیاں ایسی ہیں۔ تو چار چیزوں کا انسان خیال کرے۔ کتنی چیزوں کا؟ چار چیزوں کا خیال کر لے، انشاءاللہ العزیز انسان منزل مقصود پالے گا، جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کے اندر آخرت کو اپنا مقصد بنائے، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے۔ آج ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے، آخرت کو محنت کا میدان نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ کون انسان ہے جس کو پتہ نہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اللہ نے سانس گن کر عطا فرمائے ہیں، کتنی سانسوں کی مکمل ہو جائے گی، ایک منٹ سیکنڈ کی مجھے مہلت نہیں ملے گی۔ اب آدمی کو پتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے اسے پتا ہے، کوئی حافظ قاری ہے اسے پتا ہے، کوئی ان پڑھ ہے اسے پتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب آپ بھی اور میں بھی، بلکہ پہلے میں اور پھر آپ، ہم اپنے گریباں میں منہ ڈال کر ذرا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ دنیا جو فانی ہے اس کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی ہے اس کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ خود بخود نکل آئے گا کہ آیا میرے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا کہ جہنم کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ دنیا میں میں فیصلہ کر سکتا ہوں اپنے متعلق کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں تو میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر میری آنکھوں پہ پردہ ہے اور میری ساری محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے جس طرح دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کی غمی ہے تو یہ بھی عارضی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے میری انگوٹھی کے اوپر ایسا لفظ لکھوا دو کہ اگر میں خوش ہوں تو دیکھوں تو میرے اندر غرور نہ آئے، اور اگر غم کی حالت ہو تو میں وہ لفظ پڑھوں تو میرا غم دور ہو جائے۔ تو اب اس وزیر نے کوئی نیک آدمی تھا، کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا انگوٹھی لاؤ میں لکھوا دیتا ہوں۔ تو اس نے بادشاہ کی انگوٹھی پہ لکھوا دیا یہ وقت بھی نہیں رہے گا، صرف اتنا جملہ، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ سلامت انگوٹھی پہن لو، جب دولت کی ریل پہ لو، جب خوشی کا ہر طرح کا سامان موجود ہو تو انگوٹھی پہ نظر ڈال لینا، لکھا ہوگا یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ آج خوشی ہے تو کل غمی بھی آئے گی، آج خوشحالی ہے کل تنگدستی بھی آئے گی، آج صحت ہے کل بیماری بھی آئے گی، آج جوانی ہے کل بڑھاپا بھی آئے گا۔